میں اس وقت شہر لکھنؤ کے بہت ہی معتبر، مستند اور معزز اور مقتدر عالم دین، بلکہ ملک کے نامور علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جس خانوادے کو لوگ مدح صحابہ کے نام سے پورے عالم کے اندر جانتے ہیں، اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور ایک نمایاں فرد فرید حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں، وہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ اصلاح ہر عمل میں، ایثار ہر نفس میں، اصلاح ہر عمل میں، ایثار ہر نفس میں، اخلاص ہر نفس میں، اعجاز ہر سخن میں، ان کا کمال روشن ہر صاحب نظر پر، ان کا شرف مسلم ارباب علم و فن میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی توفیق دے، مجمع کی مناسبت سے، ہم سب کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی باتیں ڈالے وہ ہم سب کے لیے ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین، وعلى آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، معزز اور محترم حاضرین جلسہ، میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد، کم سے کم 25 برس تو مجھے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 25 برس کے بعد کم سے کم اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سرزمین پر گدنا میں جلسے کی مناسبت سے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے مفتی عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے صدر مدرس تھے، وہ زندہ تھے اور ان کا تو ابھی چند برس پہلے انتقال ہوا ہے۔ بہت پہلے میں حاضر ہوا تھا۔ ویسے اس گاؤں سے اور آس پاس کے جو سدھولی کے آس پاس کے گاؤں ہیں، ہم میرے مدرسے دارالعلوم فاروقیہ کاکوری کا بہت مضبوط رشتہ۔ اس گاؤں میں بھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10 لڑکے تو ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے کم سے کم ہوں گے، جو آج ماشاءاللہ سب بڑکے ہیں، سب بڑے لوگ ہیں، اور کم سے کم سدھولی اور اس کے اطراف میں دارالعلوم فاروقیہ کے فیض یافتہ طلبہ کم سے کم 50 تو ہوں گے ہی۔ میرے خیال میں دارالعلوم دیوبند کو ہی یہ شرف حاصل ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں یا اس سے زیادہ تعداد میں وہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ ہوں۔ باقی اور یہ آس پاس کے مدرسوں میں تو اتنے پڑھے ہوئے ہمارے مدرسے کے برابر طلبہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہم اس علاقے سے جب گزرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہماری راجدھانی ہے۔ محبت کرنے والے اس اسٹیج پر بھی ہمارے مدرسے کے فیض یافتگان اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور آج میری حاضری اور آپ سب کا جمع ہونا ایک بہت عظیم نسبت سے، بہت عظیم نسبت سے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد
غالباً میری کچھ گزارشات کے بعد ہی وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کے سامنے ایک حسین منظر آئے گا اور یہ انعامات رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بھی بتایا کہ 46 طلبہ کے سروں پر دستار فراغت عطا کی جائے گی، حفظ قرآن کی تکمیل۔ قرآن مجید کا حافظ ہونا کیا چیز ہے اور قرآن خود کیا چیز ہے، بہت مختصر انداز میں مولانا نے بھی اس پر روشنی ڈالی۔ میں بھی اسی سلسلے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس کے تعلق سے دو چار باتیں قرآن کی خصوصیت ظاہر ہے کہ خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آخری کتاب کی شکل میں بھیجا۔ اللہ کی کتابیں اس زمین پر اور بھی آئیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ آپ جب اپنا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر۔ کتب عربی زبان میں کتاب کی جمع کتب، اور کم سے کم 3 کا عدد ہو تب جمع بولی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتب کلم، آپ کا یہ کلمہ ہے اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان سب پر میں ایمان لایا۔ ساری کتابوں کے نام کسی کو معلوم نہیں، موٹی موٹی طور پر 4 کتابیں ان کے نام ہم کو معلوم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری گئی، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور آخری پیغمبر آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن۔ ان 4 کتابوں کے نام معلوم، لیکن قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہی 4 نہیں ہیں، اس طرف اشارہ ہے، نام تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں، آپ سورت پڑھتے ہیں سورہ سبح اسم، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم پر جو صحیفے اتارے گئے وہ بھی تو کتاب ہے، مکمل کتاب، صحیفے مختصر کتاب ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابیں اتاری، کتنے صحیفے اتارے، اس کا سب پکا علم صرف اللہ کو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، وہ کتابیں جن کا نام موجود ہے ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان نہ لائیں۔ ظاہر ہے بھیجنے والی ذات اللہ کی۔ اب 2 باتیں اس جگہ پر قرآن کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق، اس کو میں بتاتا ہوں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ نے جن نبی پر اتاری ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اللہ نے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری، اس کتاب پر ہمارا ایمان، وہ نبی پر ہمارا ایمان جن پر وہ کتاب اتاری گئی۔ اسی طرح
حضرت داؤد پر ہمارا ایمان، ان پر جو کتاب اتری اس پر ہمارا ایمان، حضرت عیسیٰ پر ہمارا ایمان، ان پر جو کتاب اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان جی۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیے، دنیا کی آبادی میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی، 6.5 ارب سے کچھ زیادہ اس وقت دنیا کی آبادی ریکارڈ کے حساب سے 6.5 ارب، اس میں 2.25 ارب عیسائی ہیں، اس کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا۔ تو دنیا کی آبادی میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی، اور دنیاوی علم کے اعتبار سے، دنیاوی ہنر کے اعتبار سے، دنیاوی ترقیات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم بھی وہی ہے۔ آج سائنس ٹیکنالوجی کے وہ لوگ مالک بنے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور جتنے بڑے بڑے کارنامے موجودہ وقت کے، ماضی کو بھول جائیے، وہ بھی ایک وقت تھا شمشیر بکا پھرتے تھے، وہ بھی ایک وقت تھا شمشیر بکا پھرتے تھے، یہ بھی ایک وقت ہے شبنم بھی نہیں پاس ہمارے، ایک وقت تھا ہمارا بھی۔ ہم دنیا کو بہت کچھ دے چکے، سائنس کی سین سے لوگ واقف نہیں تھے جب مسلمان سائنس میں ترقی کر رہے تھے۔ جتنے بڑے بڑے نام ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، ایجادات کے، سب مسلمانوں کے نام ہیں، سب مسلمانوں کے نام۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نام بدل دیے گئے، جیسے ابراہیم کو ابراہم کہہ دیا گیا، یہ کیا چیز ہوتی؟ ابراہیم نام ہے، لیکن بڑے بڑے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لیکن ہم نے اپنا ڈھچر بدلا، ہم نے اپنا انداز بدلا، اللہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ بدل گئے، اور آج ہم پستی کا شکار ہیں۔ تو اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے ترقی یافتہ قوم عیسائیوں کی، اور دنیا کا سب سے بڑا میوزیم، سب سے بڑا میوزیم برٹش میوزیم، برٹش برطانیہ میں جو ہے میوزیم، دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے، جس میں 5,000 سال کی پرانی چیزیں محفوظ ہیں۔ اتنے قابل لوگ ہیں وہ، کاغذ کے پرزوں کی، ہزاروں برس کے پرانے کاغذ کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ برٹش میوزیم کا یہ حال ہے۔ لیکن وہ قوم جو اتنی ترقی یافتہ ہے، وہ قوم جس کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت موجود ہے، وہ قوم جو شعور رکھتی ہے، وہ قوم جو پوری دنیا کی اوپر چھائی ہوئی ہے، جس کے پاس برطانیہ میں موجود ہے برٹش میوزیم، امریکہ کا میوزیم، اس قوم سے اگر آپ ایک سوال یہ کریں کہ تم نے کاغذ کی حفاظت کر لی، تم نے لکڑی کی حفاظت کر لی، تم نے کپڑوں کی حفاظت کر لی، یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو تمہارے پیغمبر پر اتاری گئی تھی وہ بھی ہے تمہارے پاس؟ وہ بھی ہے؟ کسی عیسائی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس انجیل نام کی وہ کتاب موجود، نام ہی ختم ہو گیا۔ انجیل نام کی اس وقت دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب اتاری تھی۔ آج اگر آپ، بہت آسان ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ سیتاپور میں کوئی ہے مرکز ایسا کہ نہیں، لیکن لکھنؤ میں تو آپ آئیے، باقاعدہ وہاں دعا کا گھر موجود ہے، ان کا چرچ موجود ہے، ان کا
پادری موجود ہیں، ان کے بشپ موجود ہیں، وہاں جائیے اور ان سے جا کر ملاقات کیجئے اور یہ کہیے کہ وہ کتاب جو آپ کے پیغمبر عیسیٰ مسیح کے اوپر اتاری گئی تھی، ہم کو اس کا ایک نسخہ، ایک جھلک دکھا دیجئے، جہاں کہیے ہم جانے کو تیار ہیں، جتنا پیسہ کہیے ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، کسی میوزیم میں، کسی کتب خانے میں، دنیا کی کسی لائبریری میں وہ کتاب دکھا دیجئے۔ وہ کہیں گے وہ تو نہیں، یہی کہنے پر مجبور ہے۔ اور جیسے قرآن ایک کتاب ہے، جیسے تورات ایک کتاب ہے، ویسے انجیل بھی ایک کتاب تھی، ایک کتاب تھی، ایک، اور ایک کی 5 بن گئی، 5 بن گئی۔ خود میرے پاس ذاتی طور پر لوقا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، برناباس کی انجیل، 4 انجیل میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے تو ایک انجیل اتاری تھی نا، یہ برناباس کی انجیل الگ، متی کی انجیل الگ، لوقا کی انجیل الگ، یہ الگ الگ کیسے؟ اور سب میں تضاد ہے۔ برناباس کی انجیل آسانی سے ملے گی نہیں، متی کی انجیل مل جائے گی، لوقا کی انجیل مل جائے گی، برناباس کی نہیں ملے گی۔ ہم نے کس جتن سے حاصل کی وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برناباس کی انجیل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا بھرپور تعارف۔ قرآن نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ میرے 2 کام، 2 چیزیں اللہ نے میرے ذمہ کی۔ نمبر 1، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو کتاب تورات موجود ہے، جن پیغمبر پر وہ کتاب تورات اتری تھی، حضرت موسیٰ، وہ کتاب اس پیغمبر کی میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سچے نبی تھے، ان پر جو کتاب تورات اتری وہ سچی کتاب، مصدقا لما بین یدی من التورات۔ پہلا کام میرا یہ ہے کہ وہ کتاب جو مجھ سے پہلے والے نبی حضرت موسیٰ پر تورات اتاری گئی تھی، وہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور وہ نبی اللہ کے سچے نبی۔ ایک کام۔ دوسرا کام کیا؟ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اس نبی، اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا ہے، بیان دیا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ مکمل تفصیلات برناباس کی انجیل میں میرے پاس موجود ہے وہ، اور وہ غائب کر دی گئی، ملتی ہی نہیں گئی۔ یہ چوٹوں کی پہچان، ہمارا تو سابقہ ایسے چوٹوں سے بہت ہے نا۔ ایک مذہب ایسا بھی ہے کہ جن کے ہاں اپنے مذہب کو چھپانا فرض ہے۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں سارے مذہب میں تبلیغ مذہب ہے، عیسائیوں میں بھی جگہ جگہ زبردست تبلیغ، ان پر الزامات ہیں۔ ہمارے ملک میں تو جگہ جگہ چھاپے پڑتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ عیسائی بنا رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک نیا نرالا مذہب اور بھی ہے، وہ میں نام لے ہی لوں کیا بلا وجہ ادھر ادھر کر، صاف صاف بات کہہ دی، رافضی شیعہ جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جن کے ہاں مذہب کی تبلیغ حرام ہے، تبلیغ حرام ہے۔ ان کی وہ کتاب جو ہماری بخاری کی طرح، الجامع الکافی، الجامع الکافی ہماری جیسے بخاری، ویسے ان کی الجامع الکافی، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اصول کافی، دوسرا حصہ فروع کافی، تیسرا حصہ روضہ کافی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ براہ راست حضرت جعفر صادق کے ارشادات اس میں موجود ہیں،
اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا ہادہ کافی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بس یہ کتاب کافی ہے۔ امام غائب وہ بھی ایک طلسماتی شخصیت ہے، سمجھے آپ؟ وہ کون تھے؟ اب کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں، بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے، اب ان کے سامنے میں کیا کہوں، یہ خود ان چیزوں کے بہت ماہر آدمی ہیں۔ تو اس میں امام غائب کا مختصر تعارف یہ کہ 6 سال کے تھے وہ، اور 6 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گئے۔ اور کیا کیا لے کے گئے؟ حضرت سلیمان کا عصا، ان کی انگوٹھی، سمجھے آپ، اور اصلی قرآن، فاطمہ کا مصحف، یہ سب چیزیں لے کر غائب ہو گئے۔ اور عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو 6 برس کے سن میں لے کر ہوا خدا کا کلام غائب، جو 6 برس کے سن میں لے کر ہوا خدا کا کلام غائب، وہ دزد امام مہدی، وہ دزد قرآن امام غائب، اتنا بڑا چوٹا 6 برس کی عمر میں ایسے قیمتی خزانوں کو لے کے بھاگ گیا۔ اگر کہیں وہ جی جاتا اور 16 برس و 20 برس کا ہوتا تو قیامت ڈال دیتا۔ جی اب وہ مذہب، اس میں جو امام غائب صاحب کو پیش کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہذا کافی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے ایک کتاب کافی ہے، سب سے معتبر کتاب۔ اس کی روایت کیا؟ امام جعفر صادق کی طرف یہ جھوٹ منسوب ہے، یہ حضرت جعفر صادق ہمارے ہیں، ہمارے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں مختصر بات سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جعفر صادق اپنے راوی سے کہتے ہیں یا سلیمان، یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اطاعہ اذلہ اللہ۔ اے سلیمان، تم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہو کہ جو اس دین کو پھیلائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اور جو اس کو چھپا کے رکھے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ باقاعدہ باب ہے، خیر وہ ایک الگ داستان ہے، میں اس کو سب کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بہت دور بات نکل جائے گی۔ مختصر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو سچی اتاری ہوئی کتابیں، جن کی خود قرآن مجید میں ذکر کی وجہ سے ہم تصدیق پر مجبور ہیں، اگر ہم ان کی تصدیق نہ کریں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ان کتابوں کا آج کہیں کوئی نسخہ نہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں تلاش کرنے کے لیے پہنچ جائے، تورات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، انجیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی، زبور آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کی کتاب تھی، کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا دوسروں کو چھوڑیے، عیسائی جو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اتنی ان کی ٹیکنالوجی، ان کی صنعت، ان کی حرفت، ان کی حفاظت، ان کا علم پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ 5,000 5,000 برس کی لکڑی کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، 2,000 اور 2,500 برس کے انسانی جسم کے ڈھانچے ان کے موجود ہیں وہاں، اپنے کیمیکل اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے وہ اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ سب کچھ محفوظ کر لیا، باہمہ ذوق آگہی ہائے یہ پستی بشر، باہمہ ذوق آگہی ہائے یہ پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ سب جمع کر لیا، تمہاری کتاب کہاں گئی؟ وہ دو ہے ہمت تو بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جہاں انجیل مل جائے۔ نہیں، کیوں؟ بس میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ لمبا ہے اور ہمارے اور دوسرے علماء موجود ہیں۔ صرف اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ اللہ نے تورات اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے زبور اتاری، اللہ نے اور صحیفے اتارے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا قرآن میں ذکر ہے، مگر
وہ ٹائم باؤنڈ چیزیں تھیں، ٹائم باؤنڈ۔ تورات کی بات اس وقت تک مانی گئی اور ماننے کا حکم تھا جب تک انجیل نہ اتری۔ پہلی کتاب دوسری کتاب سے منسوخ، اس کے احکام منسوخ۔ اب جو نئے نبی ہیں ان کی چلے گی، ان کی کتاب کی چلے گی، یہ قانون تھا۔ تو ایک مقررہ مدت کے لیے وہ کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق اتاری گئی، وقت گزرا کتاب بھی ختم۔ قرآن آخری کتاب، قرآن جن پیغمبر پر اتاری گئی وہ آخری پیغمبر ہے جی، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہے کسی مائی کے لال میں دم جو اس رب قدیر و مقتدر کے ہاتھوں سے چھین لے کتاب؟ بڑی کوششیں ہوئیں، بڑی کوششیں ہوئیں کہ قرآن کو غائب کر دیا جائے، قرآن کو چھین لیا جائے، قرآن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا جائے۔ بڑی بڑی ترکیبیں ہوئیں، باقاعدہ الفرقان الحمید کے نام سے القرآن المجید کے جواب میں کتاب لکھ دی گئی اور یہ کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ٹائم کے حساب سے تھا، اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب الفرقان الحمید ہے۔ مگر کیا ہوا کوئی جانتا بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 10-20 لوگ جانتے ہوں گے بس، اور زیادہ لوگ جانتے بھی نہ ہوں گے کہ اس نام کی بھی کوئی کتاب ہے، اور چھاپی گئی بڑے پیمانے پر، اس کی خوب پھیلائی گئی، مگر وہ مٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اتارنے والے نے تورات کا بھی وہی اتارنے والا، انجیل کا بھی وہی اتارنے والا، زبور کا بھی وہی اتارنے والا، اس نے گارنٹی نہیں لی کہ اس کو ہم باقی رکھیں گے۔ قرآن کے لیے اس نے گارنٹی دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ اب وہ دیکھیے، میں بتا رہا تھا یہ حفاظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے، آپ کے گھر میں مثال کے طور پر تھوڑی دیر لیے گھریلو ساز و سامان میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، گھر کے استعمال کے برتن ہیں، کھانے پینے کے برتن، چائے پانی کے برتن، اور نہانے دھونے کے لیے بالٹی، اور یہ وہ کھانا پکانے کے لیے، اور اسی میں وہ عورت کے پاس کچھ زیورات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہر چیز کی حفاظت سے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے؟ لوٹا تو آپ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، پتیلی تو ایسے ہی رکھی رہتی، بالٹی تو ایسے ہی رکھی رہتی، ناک کی کیل ہو، وہ آج کل تو آگ لگی ہوئی سونے پہ، اتنا مہنگا ہو گیا، 1 گرام بھی ہو تو کتنے کا ہو گیا، وہ 1 گرام کی کیل ہو ناک کی، تو کیا عورت اس کو ایسے ہی کھلے میں رکھ دے گی؟ دکان پر آپ خریدنے کے لیے جائیں، برتن بڑے سے بڑا خریدنے جائیں، وہ ایسے ہی تھما دیں گے آپ کو، لیجئے، زیادہ زیادہ پولیتھین میں رکھ دیں گے، بوری میں رکھ دیں گے، لیجئے لے جائیے جی۔ لیکن جب آپ ایک کوئی سونے کا، چاندی کا چھوٹے سے چھوٹا زیور لینے جائیں گے تو وہ یوں نہیں دیں گے، وہ یوں نہیں دیں، وہ ایک ڈبیا ہوگی، اس میں مخمل لگا ہوگا، اس کے اندر کھانچا بنا ہوگا، اس کے حساب اس میں رکھ کر پھر اس کو بند کر کے پھر اس کو ایک تھیلی کے اندر رکھ کر اور تب آپ کو وہ دیں گے، لیجئے لے جائیے۔ اور آپ بھی لائیں گے، عورت جو اس کے پاس سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہوگی، اس کی سیف کے اندر جو لاکر ہوگا یا اور جو اچھی تھے وہاں وہ حفاظت سے رکھیں۔ قیمتی چیز قیمتی جگہ، محفوظ جگہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام حفاظ قرآن کے سینے میں کیا ہے۔
اللہ کی نظر میں وہ سینے اتنے معتبر ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب اس میں محفوظ کی۔ آپ ان کو معمولی نہ سمجھیے گا، ہنسی ٹھٹا نہیں ہے، یہ اللہ کے لاکر ہیں، اللہ کی تجوریاں ہیں جن میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے، محفوظ کیا۔ ہم آپ ایک خط لکھتے ہیں کسی کو، 4 لائن 8 لائن کی ایک کوئی درخواست لکھتے ہیں، خوب اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجنا ہے یا کوئی استفتاء کرنا ہے، کوئی چیز ہے یا فتویٰ دینا ہے، مفتی جواب لکھتا ہے، 2 دفعہ 4 دفعہ اس کو پڑھتا ہے، خود ہی لکھا ہے، بعد میں پڑھا بھی ہے خوب اچھی طرح اس کے مضمون کو، پھر بھیج دیا۔ 15 دن کے بعد 8 دن کے بعد وہ یہ کہے کہ وہ جو آپ نے لکھا تھا ذرا پڑھ کے سنائیے، کہ بھئی اس کے مفہوم کو تو ہم بتا سکتے ہیں، ہم نے نہیں مفہوم نہیں، لفظ و لفظ دہرائیے۔ وہ 4 لائن میں آپ نے لکھا کوئی بتا پائے گا؟ ہم آپ اپنے ہی لکھا ہوا 2 دن کے بعد ذرا وہ الفاظ بالکل شروع سے آخر تک 4 لائن ہمارا ہی لکھا ہوا نہیں سنا سکتا۔ اور قرآن ایسے بھی خوش قسمت حافظ موجود ہیں، میرے علم میں ہیں، کہ جب کھڑا کر دیجئے تو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور سورہ والناس پہ ختم کریں گے، شاید ایسے بھی میرے علم میں ہیں کہ پورے قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ نہ ان کی مادری زبان عربی، نہ وہ عربی بولنا جانتے۔ یہ حافظ جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی الحمدللہ رب العالمین کا بھی ترجمہ بتا پائے گا؟ ان کی مادری زبان ہے، ان کے باپ دادا کی زبان عربی زبان، اپنی زبان کی کوئی چیز یاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن 30 پارے، اتنی آیات، سب یاد حرف حرف، یہ ان کا کمال ہے نہ، اس نے حفاظت کرائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کے حافظ یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں۔ اب ایک بات اور میں آپ سے کہہ دوں، وہ بھی سن لیجئے، جیسی چیز ویسی ہی شرطیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم ہے، نوکریاں ہیں، نوکریوں کے لیے تعلیمی اور امتحانات ہوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین سروس IAS کی ہوتی ہے، FRS کی ہوتی ہے، فارن منسٹری کی۔ یہ وہ سروسز ہیں کہ جن میں امتحان میں کامیابی کا مطلب نوکری مل گئی، تنخواہ جاری، ٹریننگ ہوگی، اس کی سب انتظامات ہوں گے، پوسٹنگ ہوگی، تعیناتی وہ بعد میں ہوتی رہے گی، تنخواہ جاری، جیسے ہی امتحان پاس کیا۔ لیکن وہ امتحان 20 ہزار اور 30 ہزار لڑکے بیٹھتے ہیں اور اس میں سے 1% 2% کامیاب ہوتے ہیں۔ 1000 جگہیں نکلتی ہیں اگر IAS کی، تو 50 ہزار 1 لاکھ لڑکے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اور ان 1 لاکھ میں سے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ جتنا سخت، جتنے منفعت بخش جگہ ہے، اتنا ہی سخت امتحان۔ قرآن کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ردوے قدوے کو دے دیں گے، جب کا جی چاہے لے لے نہ۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہاں کے حفاظ کرام موجود ہیں، جو ذمہ دار، جو بچے درجہ حفظ کے، یا یہاں کے اساتذہ یا یہاں کے محتمم صاحب، ذمہ دار صاحب، ان سے پوچھئے کہ جتنے بچے آپ کے درجے حفظ میں داخلے کے لیے آئے، سب حافظ بن کے نکلے؟ نہیں، کسی نے 8 پارے کیا چھوڑ دیا، کسی نے 4 پارے کیا ہمت ہار گیا، اور کسی نے پورا کیا بھی تو محراب تک آنے کی زندگی بھر ہمت نہیں کر پائے۔ حافظ جی ہیں، وہ حافظ جی ہیں خالی، سمجھا؟ زندگی بھر اپنے کا حافظ جی کہلوایا اور محراب کے اوپر آنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی، وہ کیسے حافظ؟ جی ہے
اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک بہت زبردست شرط رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ نعمت ایمان والے کو دیں گے۔ جو مومن ہوگا اس کے سینے میں قرآن محفوظ کریں گے، ہر ایک کو نہیں، ہر ایک کو نہیں۔ ہمارے ہی گھروں میں اسوہ حسنہ کی دولت ہے، ہمارے ہی گھروں میں اسوہ حسنہ کی دولت ہے، ہمارے ہی گھروں میں حافظ قرآن ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس ہاں، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس ہاں۔ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی، جتنے پھول کھلتے ہیں چمن میں سب دلہن کے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں نا، مزار پہ چڑھانے کے لیے بھی تو پھول چاہیے جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کے لیے ابھی میں نے جس قوم کا ذکر کیا تھا، بہت بڑے عاشق قرآن ہیں، مگر چونکہ قرآن پر ایمان نہیں، ایک بھی حافظ قرآن دکھائی نہیں سکتا، محروم۔ آج تک آپ کوئی قادیانی حافظ نہیں دکھا سکتے۔ اگر پہلے حافظ رہا ہوگا، قادیانی ہونے کے بعد بھول جائے گا۔ چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے اتنے لوگوں کے بیچ کوئی قادیانی لائیے اور وہ یہ کہے کہ ہم غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی بھی مانتے ہیں اور ہم کو قرآن بھی یاد ہے، اگر سنا دے تو ہم 5,000 روپے اسی وقت انعام دیں گے۔ دیکھ کوئی نہیں، کوئی رافضی شیعہ ہوتے ہوئے قرآن یاد ہو اس کو آئیے سامنے لائیے پڑھ کے سنائے، ہم امتحان لیتے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب قرآن پر ایمان ہوگا تب قرآن یاد ہوگا، اور جب قرآن پر ایمان نہیں ہوگا ڈھلمل معاملہ ہوگا۔ یہ کہو گے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ کہو گے کہ اس میں عثمان غنی نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی ہیں، جب یہ کہو گے تو تم کو قرآن ملے گا چوٹے نہیں، محروم۔ یہ اللہ کی شرط، اس لیے یہ حافظ قرآن، یہ بچے جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے ان کے بارے میں یہ آپ کو بتایا جائے گا، یہ حافظ قرآن کیا مطلب؟ سب سے بڑی نعمت کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے سلسلے میں یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ایک سے ایک لوگ ہیں جی، اور بظاہر یہ سب جو کم سے کم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بھی ان کے چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب مومن لوگ، ایمان والے لوگ۔ لیکن اگر حافظ نہیں ہے، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، آپ ہم سے، ان سے، یہ مولانا بیٹھے ان سے قسم کھا کے کہیے کہ اللہ کے رجسٹر میں یہ مومن ہے، تو کہیں بھئیہ یہ تو ہم نہ کر پائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، ہمارے ساتھ مسجد میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ کس گھرانے کے ہیں ہم نے، لیکن تم یہ کہو کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی ان کا نام مومنین میں لکھا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہو گیا، قسم کھا کے کہہ دیجئے اللہ کے رجسٹر میں یہ مومن ہے، ورنہ اس کو اللہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ نہ کرتا۔ یہ معمولی بات۔ آج جس بچے کے دستار بندی ہوگی حافظ قرآن، اس کے والدین کو خوش ہونا چاہیے، اس کے متعلقین کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو اللہ نے مومن کے حیثیت سے چن لیا، اور اس کے طفیل میں ایک حدیث کے مطابق 7 اور ایک حدیث کی دوسری روایت کے مطابق 10 اور ایسے لوگ جو جہنم کی طرف بھیجے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کی سفارش میں سے یہ 10 جنت میں بھیجے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کے حافظوں کی قدر کرنے اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔